یہودی آپ کو معلوم ہے بہت ذہین، بہت فتین قوم ہے یہ دوسری بات ہے کہ وہ ان کی ذہانت جو ہے وہ الٹے رخ پر چلتی ہے، سازش میں نہایت ماہر قوم۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایمان اور اسلام اور حضور اور صحابہ کی تو بڑی ساکھ بنتی جا رہی ہے، اس طرح کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں وہ واپس نہیں پھرتا۔ اب اس سے بن رہی ہے کہ نہیں ساکھ کہ واقعتاً کوئی لذت ایسی ہے، لذت عبادہ نہ دانی بخدا تازہ چشی، یہ کوئی ایسی لذت ہے کہ جو چکھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے، ورنہ سوچئے انسان کو جان بہت عزیز ہے۔ اب میں نے کل جو آپ کو بتایا حضرت سمیہ نے کیسے جان دی، حضرت یاسر نے کیسے جان دی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت بلال نے کیسی سختیاں جھیلی، حضرت خباب بن الارت نے کیسی سختیاں جھیلی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی چیز ہے ایمان، کوئی ایسی حقیقت ہے فطرت انسانی کی جانی پہچانی اور محبوب ہے کہ انسان اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے۔ تو یہ ساکھ کس شے کی بن رہی ہے؟ ایمان کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے ایک تدبیر کرو، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کر دو بھائی ہم بھی ایمان لے آئے۔ اب فرض کیجئے کہ علماء یہود میں سے کوئی اعلان کریں، دو تین آج حاضر ہو جائے فجر کی نماز کے فوراً بعد حضور کی خدمت میں، حضور ہمیں کلمہ پڑھا لیجئے ہم مسلمان ہو جائیں۔ مسلمانوں میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ یہ ہمیں ساتھی مل گئے، یہود کے علماء میں سے آ گئے، ٹھیک۔ لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ۔ اس سے یقیناً لوگ سوچیں گے کہ تو بڑے فرشتہ سیرت لوگ تھے، بڑے اچھے ارادوں سے آئے تھے، بھائی یہ قریب رہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن میں تو یہ الفاظ نہیں ہے لیکن میں ایک اندازہ کر رہا ہوں کہ وہ دن بھر ضرور حضور کے قریب ترین رہے ہوں گے اپنی اس سازش کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے کہ یہ جو اتنی دیر حضور کی صحبت انہوں نے اختیار کی، ظہر تک بیٹھے رہے، پھر عصر کے فوراً بعد آ گئے تھے، یہ تو کوئی نہ کوئی خرابی دیکھی ہوگی نا آخر جو واپس گئے، تو کسی نہ کسی کے دل میں تو ایک دغدغہ پیدا کر دیں گے کہ نہیں؟ اس لیے کہ شک پیدا کرنا یہ بڑا آسان ہے۔ یہ تدبیر انہوں نے کی، یہ الفاظ سورہ آل عمران میں موجود ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ کہا، یہ طے کیا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اہل ایمان پر جو چیز نازل ہوئی ہے یعنی قرآن پر ایمان لاؤ صبح کے وقت۔ قرآن پر ایمان لانے کے معنی کیا؟ حضور پر ایمان، حضور کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لیا۔ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اسی دن کے آخری حصے میں جا کر کفر کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ بھی لوٹ آئیں۔ اندر سے جا کے دو چار کے دل میں تو شک ڈال کے کھینچ کے لائیں گے کہ نہیں، اور دو چار کو بھی ہلا دیا تو وہ ساتھ تو ختم ہو جائے گی نا، کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے وہ واپس نہیں پھرتا۔ یہ سازش ہے جس کا ذکر ہے قرآن میں۔